یہ دعا ہے جو ہم اس کا بہت مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، چھوٹی دعائیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ وقل، اور کہیے، رسول سے کہا جا رہا ہے، کہیے ربی زدنی علما، مجھے زیادہ کیجئے علم کے اعتبار سے۔ اس کا برا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ وہ ہوتا ہے ربی زد من علمی یا ربی زد علمی، یہ ہے ربی زدنی علما۔ علما کو یہاں تمییز کہا جائے گا، اور نی جو ہے یہ میرے بارے میں، میں مفعول بھی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے مزید کیجئے علم کے اعتبار سے۔ اصل میں آپ علم کے اضافے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر اپنے اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا کہ ان کو علم میں اضافہ چاہیے تھا، قریش کے سوالوں سے اگر ان کے جواب سارے مل جائیں، علم میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے اپنے دلوں میں، ان کے کردار میں، ان کی روحانیت میں، ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں، ان کے اخلاق میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے اندر اضافہ کرنا ہے، صرف اپنی معلومات میں نہیں۔ تو یہاں ربی زدنی علما میں بڑی عظیم حقیقت مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب اس سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہم نے، اور جب یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا بایولوجی کا ایگزام ہونے والا ہے، آپ نے پڑھائی نہیں کی تو ایگزام شروع ہونے سے پہلے ربی زدنی علما۔ پہلی بات تو یہ سمجھو بھائی کہ یہاں جو علما کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن اور قرآن کی حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ ساری بات ہی قرآن کے بارے میں تھی۔ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن چاہیے نا، تو آپ کو قرآن کسی اور کے لیے نہیں چاہیے۔ آپ اس لیے مت قرآن کی درخواست کیجئے کہ آپ کو آیات آئیں گی اور آپ کسی اور کو جا کر سنا دیں گے، نہیں، آپ کو خود کو پہلے چاہیے ہوگا اپنے لیے۔ آپ کہیے ربی زدنی علما، میرے اندر اضافہ کیجئے۔ یہ بھی نہیں زدہم علما کہ وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں سوال، جو یہ پوچھ رہے ہیں مختلف قسم کی کیوریوسٹیز، ان کے علم میں اضافہ کر دیجئے یا ان کا اضافہ کر دیجئے علم کے ذریعے۔ نہیں، آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ اور اس سے ایک پورا فلسفہ بن گیا علم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ اصل میں یہاں علم کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے پہلا، اس کے مزید فوائد بھی ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے اس میں پہلی بات ہو رہی ہے جب میں نے یہ دعا کی نا ربی زدنی علما، تو میں نے اصل میں اپنے اندر اپنے کردار، اپنے دل، اپنی روحانیت، اپنی سمجھ، اپنی حکمت میں اضافے کی دعا کی ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے علم کے ذریعے۔ یہ علم القرآن ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو شروع میں کہی جا رہی ہیں، یہ اصل میں ایک جس طرح میں مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں، ایک ذہنیت ہے قرآن کے پڑھنے والے کی، قرآن کو جو واقعی طالب ہے، جو واقعی اپنے آپ کو انہینس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، اس کے لیے ایک پورا فلسفہ ان آیات میں آ گیا ہے۔ ہم نے ایک عربی قرآن حاصل کیا ہے، یعنی عربی، اس زبان کو صحیح طرح سے سمجھو اور جانو کہ اس زبان کے ذریعے سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہدایت کرے گا، تو تمہیں اس پہ آنا پڑے گا، یہ تمہارے اوپر، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ترجمہ کر دیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرا ترجمہ یا کسی اور کا ترجمہ، میرا تو ویسے ہی الٹا سیدھا ترجمہ ہے کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انگلش میں ترجمہ ہو، فارسی میں ترجمہ، کسی میں بھی ترجمہ ہو، وہ ترجمہ انسان کی محنت ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی کبھی کمپیریسن نہیں ہو سکتا ہے۔ کذالک انزلناہ قرآنا عربیا، پھر وصرفنا من الوعید، اور اللہ نے مختلف طریقوں سے بات سمجھائی ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے بات سمجھنے کی ہمیں ایک ایپیٹائٹ ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ بات یہاں ایسے کی، پھر یہاں ایسے کی، پھر یہاں ایسے کی، اور ہر ایک کو اپنا غور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے مختلف باتیں مختلف اسلوبوں سے کیوں کی۔ لعلہم یتقون، پھر مقصد کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ کہ ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، ہمارے اندر ایک کانشیسنس پیدا ہو، ہمارے اندر ایک خیال احساس پیدا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جس چیز سے ایکسپوز کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں، اس سب میں اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے رکھیں۔ او یحدث لہم ذکرا، اور جو قرآن پڑھ رہا اس کو کوئی نہ کوئی بات، کبھی نہ کبھی کوئی دل پہ لگنے والی بات اس کو لگتی رہے۔ میں قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میری معلومات میں اضافہ ہو، یا میں کسی کو کوئی لیکچر دے دوں، یا میں کسی کو سنا دوں، مجھے کچھ بات چاہیے اپنے لیے، میں نے اپنے تقوی کے لیے کرنی ہے، مجھے کوئی بات آ کے لگے۔ اور پھر میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو، جب میں قرآن پڑھوں، یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جب میں اس کو پڑھوں تو اس میں تنقید شروع کر دوں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس میں اتنی دہرائی کیوں کی جا رہی ہے، اس میں زمانی ترتیب سے بات کیوں نہیں کی جا رہی۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے، اس مقام سے وہ بول رہا ہے، اور اس مقام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں قرآن کو پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن کے بارے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو نبی سے کہا جا رہا ہے ان کو جلدی نہ کریں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اگر آپ کو 6، 8، 10 مہینے لگتے ہیں سورہ فاتحہ باقاعدگی سے پڑھنے میں، تو آپ لگا لیجیے، کوئی بات نہیں، کیا جلدی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو پورا قرآن پڑھنا ہے؟ اب اپنے نبی کو، جن پہ ابھی پورا قرآن نازل ہوا بھی نہیں تھا، ان سے کہا جا رہا ہے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہتے تو قرآن ایک ہی دفعہ میں آ جاتا, جملۃ واحدہ, جیسے قرآن نے کہا ہے ایک لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ, یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں آ گیا؟ لیکن قرآن آہستہ آہستہ کر کے آیا ہے. تو آپ نے بھی جب سیکھنا ہے, میں نے بھی جب سیکھنا ہے, آہستہ آہستہ سیکھنا ہے, اپنے ساتھ صبر کرنا ہے اور اس میں ایک ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. اور جب فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ آخری دعا ہے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, میرے رب مجھ میں اضافہ کر دے علم کے ذریعے سے, مجھے اپنے جو میں ہوں اس سے مزید بنا دے, مجھے اچھا بہتر سے بہتر انسان بنا دے, مجھے زیادہ سے زیادہ کانشیس بنا دے علم کے ذریعے سے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. ہمارے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا, اس سے محبت کرنا, اس کا اثر اپنے اوپر لانا, اس پر تدبر کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرنا, اپنی سوچ کو بہتر کرنا اور پاک کرنا, اس سب کی توفیق دے. قل ربی زدنی علما, رب ہم سب کو اس دعا کی جو دل سے دعا کرنے کی صلاحیت دے اور اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.